سورة الاعراف آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 37۔ سلسلہ واقعات آخرت اس کا تسلسل جاری ہے کہ قرآن پاک نے اواخر میں جو واقعات بیان کیے اگلی زندگی کے، تو اس میں پہلی سیڑھی موت کی ہے۔ دیکھتے ہیں قرآن پاک نے موت کے وقت کی گفتگویں، موت کے وقت کے حالات کیا ارشاد فرمائے ہیں، کیا واقعات بتائے ہیں کہ موت کے وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ جو ہمیں جسم عطا کیا ہے یہ اس زمین کا لباس ہے، یعنی اصل انسان روح کو کہتے ہیں کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، کہ پھر تم ساروں کو اپنے سچے مولا کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو بدن تو یہاں رہ جاتا ہے، کہاں لوٹایا جائے گا، کیسے؟ تو مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا اصل انسان روح ہے۔ تو کسی کا اگر فرض کرو بازو نہیں ہے تو وہ تھوڑا انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ پورا انسان ہوتا ہے۔ کسی کا بالکل نچلا دھاڑی نہیں ہوتا، ٹانگوں سے بالکل محروم پیدا ہوتا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسانیت اس کے اندر کم ہے، بلکہ وہ انسان تو پورا ہے، حالانکہ اس کا پورا آدھا حصہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے ثابت ہوا انسان جس چیز کو کہتے ہیں وہ اس کے اندر پوری ہے۔ تو وہ جو روح کو کہتے ہیں، یہ جو جسم ہے اسی زمین پر پیدا ہوا، یہی ختم ہو جائے گا، پھر اللہ چاہیں گے تو یہیں سے ہمیں نکالیں گے۔ کیسے نکالیں گے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ دوبارہ یہ جسم تشکیل پائے گا، دوبارہ یہ جسم پیدا ہوگا، بنے گا، تو وہ اس وقت اس کی کیفیات کیا ہوں گی وہ اللہ کریم کو معلوم ہے۔ البتہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کہ جس کو پہلے پیدا کیا کوئی مخلقہ اور کوئی غیر مخلقہ، یعنی کسی کی بناوٹ پوری تھی تو کسی کی بناوٹ کم تھی جسم میں۔ اب جب دوبارہ اللہ کسی کو پیدا کریں گے تو اس میں شکل و صورت کس انداز کی ہوگی، اندر کا نظام کتنا کیسا ہوگا، یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ اشارہ قرآن سے ملتا ہے کہ بدلناہم جلودا غیرہا، جہنمیوں کے واقعے میں کہ ہم ان کے چمڑے بدل دیں گے۔ واللہ عالم کیا ترتیبات ہوں گی۔ اتنا پتہ ہے کہ جنتی اس حایت سے زیادہ خوبصورت حایت میں ہوگا، اتنا پتہ ہے کہ اللہ کریم انہیں اور زیادہ خوبصورت بنائیں گے۔ تو یہ جو جسم ہے یہاں کی سواری ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں اسی جسم کے ساتھ عبادات کرنی ہے، اسی جسم میں پھر یہیں پر ختم ہو جانا ہے، اور پھر دوبارہ سے اللہ اس کی تعمیر کریں گے۔ البتہ یہ جو روح ہے اس نے پھر دیکھنا ہے، کیسے دیکھنا ہے؟
یہ جب جسم سے نکلتی ہے فبصرک الیوم حدید، تیری نگاہیں بڑی تیز ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے نگاہیں بھی ہوتی ہیں، روح کسی شکل میں تو ہوگی نا۔ اب اللہ کو پتہ ہے جی، اللہ نے روح کا علم ہمیں نہیں دیا، بندوں کو نہیں دیا، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کے اوامر میں سے ایک امر ہے، اللہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اس کا علم اللہ کریم نے کسی کو نہیں دیا۔ اب یہ روح جو ہے نکلتی ہے جسم سے تو اس کا نام موت ہوتا ہے۔ قرآن خود اس کی تعریف کرتا ہے کہ روح اور جسم الگ ہوں تو اس کو موت کہتے ہیں۔ کنتم امواتا، اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں تم پہلے میت تھے، کیا مطلب؟ ہمارا جسم اور ہمارا روح ملا ہوا نہیں تھا۔ فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہارے روح اور جسم کو ملا دیا اور زندگی تمہیں دے دی، تم دنیا میں آ گئے۔ ہماری روح جہاں بھی تھی عالم ارواح سے اللہ اس کو لے آئے اور ہمارے جسم کے ساتھ ملا دیا، یوں بندہ پیدا ہو گیا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں اسی طرح موت دیں گے، جیسے پہلے موت کا لفظ تھا نا، پھر موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ روح اور جسم جدا ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے قرآن خود تعریف کرتا ہے، مزید کسی کی تعریفوں کی ضرورت نہیں رہی۔ تو روح اور جسم کے جدا ہونے کا نام موت ہے اور اکٹھے ہو جانے کا نام حیات ہے۔ تو روح جیسے نکلتی ہے تو کوئی خوش نصیب ہوتے ہیں، کوئی بد نصیب۔ اللہ کریم ہمیں اچھے لوگوں میں سے بنائے اور اللہ ہماری موت کو مہنگا ترین بنائے، یعنی عمدہ ترین جو موت ہوتی ہے وہ کون سی موت ہوتی ہے جی؟ شہادت کی موت۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈریں گے تو نہیں نا؟ تو کیوں جی، مرنا تو ویسے ہی ہے، وقت سے پہلے تو موت آنی نہیں ہے۔ اللہ جب موت آنی ہے تو اسے عظیم الشان بنا۔ ایک مجاہد عظیم عمر المختار گزرے ہیں، تو ان کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو ان سے اطالوی جج پوچھتا ہے کہ کیا تجھے اس بات پر پچھتاوا تو ہوگا نا کہ تجھے ہم پھانسی پر لٹکا رہے ہیں، تو نے جہاد کیا تھا ہمارے خلاف، تو تجھے کچھ نہ کچھ افسوس تو ہو رہا ہوگا۔ اس نے کہا جی یہ جو شہادت کی موت ہے نا، یہ زندگی کے ختم ہونے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ زندگی تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، تو کیوں نہ بہترین طریقے سے ہمیں موت آئے۔ تو خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں موت شہادت کے رنگ میں آئے، جس موت مبارک کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جس کو یہ والا تحفہ نصیب ہو گیا نا، اس کی موت بھی جنت بن جائے گی، کیونکہ جنت کی پہلی سیڑھی ہے۔ موت کے وقت جو دکھ ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مسائل ہوں گے، جو گھبراہٹیں ہوں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جنت میں جا کر بھی یہ لذت یاد آتی رہے گی۔ تو اس لیے کہ موت تو آنی ہے، بہرحال روزانہ دعا کریں، اے اللہ میری موت فری میں نہ آئے، مجھے قیمتی انسان بنا، زندگی بھی قیمتی بن جائے۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ ہمیں زندگی بھی ایسی نصیب فرمائے جس میں اللہ ہمیں فضیلت والا بنائے، اور موت بھی ہماری کامیاب ترین ہو، شہادت کی موت ہو۔ پھر یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موت مبارک نصیب فرمائی وہ کئی شہادتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ تو اللہ کریم کو درجات کا پتہ ہے نا، ہمارے ذہن میں جتنے درجات ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ہم تو وہ مانگیں گے، لہذا باقی ہمارے رب بھی بہتر جانتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اللہ ہماری شوق کو دیکھ کر ہو سکتا ہے ہمارے آخری لمحات کو اتنا قیمتی بنا دے۔ اللہ کریم ہمیں اس شوق میں سچا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے جی۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی دعا دینا کہ اللہ تجھے آج ہی جنت دے تو خوش ہو جایا کرے، کیوں جی کہ جب جنت مل رہی ہے تو سب کچھ مل رہا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ نہ جی آج تو میرا پروگرام نہیں ہے، نہیں جی، اللہ جب آپ کو دے رہے ہیں سب کچھ تو آپ لینا۔ یہ چونکہ ہم نے اگلا جہان دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم جیل میں رہنے کو پسند کر رہے ہیں، حالانکہ اگلا جہان بڑا قیمتی ہے۔ اور گفتگو سنتے ہیں موت کے وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے، چنانچہ دیکھیے بھی
اگر بدنصیب کی موت آئے، اگر کافر کی موت آئے اللہ یعوذ باللہ، تو اس کی موت کیسے ہوتی ہے؟ ذرا یہ دیکھیے سورہ الاعراف آیت نمبر 37 فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، کوئی اپنے طرف سے نظریے بنا کر کہتا ہے یہ دین میں یہی چلتا ہے، اللہ نے یہی بتایا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اپنے ہاتھ سے دین بناتا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، جتنے فرقوں نے جھوٹے دین نکالے ہوئے ہیں، اب ذرا وہ اس آیت کو پڑھیں، او کذب بآیاتی، یا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتا ہے، ایسے نظریے بنا دیتا ہے۔ اگر اس کی بات کو مانا جائے نا، اللہ کی آیتیں جھوٹی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ۔ او کذب بآیاتی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتا ہے، اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، ایسے ظالموں کی سزا کیا ہوگی؟ وہ ناقابل بیان ہے، ان کو اپنی لکھت ضرور ملے گی، جو ان کے نصیب میں ہے نا، جو ان کو تکلیف دے اور بری موت آئے گی وہ ان کو ضرور ملے گی۔ ایک منظر ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ اس وقت ان کی زبانوں سے کیا نکل رہا ہوگا۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، حتیٰ کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے ہمارے فرشتے، یتوفونهم، ان کو فوت کرنے کے لیے، ان کو پورا لینے کے لیے جب ہمارے فرشتے آئیں گے۔ فرشتہ جو بڑا ہے اس کو اللہ نے ملک الموت جس کو فرمایا ہے وہ ایک ہے، اور پھر اس کے تحت کارندے کام کرنے والے کئی فرشتے ہیں۔ مثلا سورہ حامیم، سورہ السجدہ آیت نمبر 11 میں فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ قُلْ میرے پیغمبر فرما دیجیے ان کو کہ تمہیں لینے آئے گا، فوت کرنے آئے گا ملک الموت۔ آیت نمبر 11 سورہ السجدہ، ملک الموت الذی وکل بکم، جس کو سپرد کیا گیا ہے تمہارے ساتھ، یعنی موت کے امور جس کو سپرد کیے گئے ہیں۔ ثم الی ربکم ترجعون، یہ ملک الموت ان کا نام اخبار مشہورہ میں آیا ہے اسرائیل، یعنی قرآن میں تو ان کا نام نہیں ہے۔ مفسر ابن کثیر ان اخبار کو اخبار مشہورہ فرماتے ہیں، یعنی مشاہیر اخبار میں ہے، احادیث میں ہے، کئی مشہور حدیثوں میں کہ ان کا نام اسرائیل ہے۔ تو یہ ایک فرشتے ہیں، ان کو اللہ ملک الموت فرما رہے ہیں۔ تو بعض مشرکین یہاں سے استدلال کرتے ہیں، دیکھا ملک الموت ایک ہے نا، تو پھر بہت سارے لوگوں کی روحیں قبض ہو رہی ہوتی ہیں، کسی کی پاکستان میں، تو کسی کی انڈیا میں، تو کسی کی امریکہ میں، تو کسی کی سعودیہ میں۔ تو یہ ملک الموت ایک ہے تو ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی تو سب سے افضل ہے، وہ کیوں حاضر ناظر نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جی پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ ملک الموت فرشتہ کتنا بڑا ہے۔ فرض کرو اتنا بڑا فرشتہ ہو کہ اس کے سامنے پوری زمین گیند کی طرح ہو، تو پھر اس کو حاضر ناظر کہیں گے؟ بلکہ وہ زمین ہے ہی اس کے سامنے اتنی چھوٹی، پہلی بات۔ اور روایت میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ پلیٹ کی طرح اس کے سامنے سارے کی ساری انسانیت پڑی ہوئی ہوتی ہے، پوری زمین، کیونکہ فرشتہ اتنا بڑا ہے، سورج اتنا بڑا ہے کہ اس کی ایک چنگاری کے اندر 1300 زمینیں داخل ہو سکتی ہیں ایک چنگاری میں۔ تو فرشتہ سورج سے بڑا اللہ نہیں بنا سکتے، تو پھر اس کے سامنے زمین پوری کی حیثیت نہیں ہے۔
تو پھر کئی انسانوں کی روحیں وہ کیسے نہیں قبض کر سکتے؟ پہلا جواب. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے نیچے کام کرنے والے کئی فرشتے اور بھی ہیں. اور جو ابھی آیت آپ پڑھ رہے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 37 میں کیا ہے؟ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، حتیٰ کہ ہمارے کئی فرشتے جب ان کے پاس آ جاتے ہیں. یعنی ہیڈ آفس میں تو اسرائیل ہیں، ملک الموت ہیں، لیکن جو کام کرنے والے اور بھی ہیں تو وہ بہت سارے فرشتے ہیں. یہ جی قرآن کی آیت سے ثابت ہے. حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، حتیٰ کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے، ان ظالموں کے پاس آ جائیں گے ہمارے فرشتے، یتوفونہم، ان کو فوت کر رہے ہوں گے. قالوا، کہیں گے وہ فرشتے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئی وہ ہستیاں؟ اب فرشتے آ کر ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں، آس پاس رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں، قوم قبیلہ کھڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا گفتگو چل رہی ہوتی ہے. اب وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی زبان متحرک نہیں ہوتی، ورنہ تو کوئی سن لیتا، لیکن اس کی باتیں کوئی سن بھی نہیں رہا ہوتا. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں کہاں گئی وہ ہستیاں جن کو تم یا فلاں مدد یا فلاں مدد پکارا کرتے تھے دنیا میں؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ. اب آیا ہے نا مشکل وقت، کہتے تھے نا آڑے وقت میں ہم تمہاری مشکل کشا ہوں گے، حاجت روا ہوں گے. تو اب آیا ہے تمہارے اوپر مشکل وقت، کہاں گئے؟ فرشتے ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ. مشرکین کی موت دیکھ رہے ہیں نا جی، اس طرح ہو رہی ہوتی ہے. اللہم حفظنا من، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئی وہ ہستیاں جن کو تم پکارا کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. یا دون کا دوسرا معنی ہوتا ہے اللہ کے نیچے نیچے، یعنی اللہ کو بھی پکارتے تھے اور اللہ کے تحت بہت سارے خدا تم نے بنا رکھے تھے. بھائی اللہ بھی ہے لیکن یہ بھی لجپال ہے. اللہ نبی وارث، فلاں فلاں ہمارا وارث، نعوذ باللہ. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئی وہ ہستیاں جن کو تم پکارا کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. قالوا ضلوا عنا، یہ مشرکین جو فوت ہو رہے ہیں یہ کہیں گے ضلوا عنا، آج تو ہم سے گم ہو گئے. کہاں سے ان کو جا کر ڈھونڈیں؟ وہ تو گم ہو گئے ہیں، ہمیں تو نہیں ملتے. ہم تو انہیں یا فلاں مدد یا فلاں مدد کہا کرتے تھے. ضلوا عنا، آج تو ہم سے بھول گئے. دنیا میں تو کہتا تھا احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو سب کن اور کن مکن حاصل ہے یا غوث، نعوذ باللہ. احد سے احمد، احمد سے تجھ کو، یعنی اللہ نے ساری طاقتیں نبی کو دے دی اور نبی نے ساری طاقتیں، اے پیران پیر عبد القادر جیلانی، آپ کو نبی نے ساری طاقتیں دے دی. اب کن مکن، کلمہ کن بھی تیرے حوالے ہو گیا، نعوذ باللہ. یعنی یہ کلمہ کن تو اللہ کا کام ہے نا جی، کن فیکون، اللہ جس کو فرماتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتا ہے. اب کن مکن تجھے حاصل ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قالوا ضلوا عنا، جن جن کو تم پکارا کرتے تھے، غوث اعظم جن کو کہتے تھے. اچھا یہ جو گفتگویں کر رہا ہے نا ضلوا عنا، مجھ سے گم ہو رہے ہیں، تو اس کے آس پاس اس کا قوم قبیلہ رشتہ دار وغیرہ یہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ذرا دیکھ لو سورہ، اس جگہ پر بھی ہاتھ رکھو اور سورہ قیامہ دیکھیں نا جی. سورت کا نام سورہ قیامہ، آیت نمبر 26. یہ موت کے وقت یہ حالت پیش آ رہی ہوتی ہے جی. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. یہ کلا اذا بلغت التراقی، آیت نمبر 26. کلا اذا بلغت التراقی،
ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیا، جب تیری روحیں ہنسلیوں تک پہنچ جائیں گی، نرم ہڈی، تراکی اس کو کہتے ہیں نرم ہڈی تک، ہنسلیوں تک جب روح پہنچ جائے گی، قیل من راک، کہا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، رشتہ دار قوم قبیلہ اگر ساتھ کھڑا ہو نا، من راک، کہا جا رہا ہوتا ہے، کوئی کیا، کوئی راک، کوئی ہے دم کرنے والا، کوئی ہے علاج کرنے والا، کوئی ہے ڈاکٹر اور طبیب، کوئی تو لے آؤ اس کی چلتی روح کو واپس لا سکے۔ یہ آوازیں آس پاس چل رہی ہوتی ہیں اور اس کی روح نکلنی شروع ہو جاتی ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس کو پورا یقین ہو جاتا ہے، أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ مجھے تو چلنا ہے، کیونکہ مجھے حالات مشاہدات یہ بتا رہے ہیں کہ گمان غالب یہی ہے کہ اب ڈاکٹر کام نہیں آئیں گے، اب کسی کا کسی کی دوائی، کسی کا دم کام نہیں ہونے والا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کیوں جی؟ اس نے اگلا منظر جو دیکھ لیا ہوتا ہے، اگلا منظر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، فرشتے آئے کھڑے ہوتے ہیں، گفتگو جاری ہوتی ہے، ادھر ڈاکٹر کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور ادھر فرشتے کھڑے ہیں، تو اسے تو یقین ہے نا کہ میں تو جا رہا ہوں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، جس کا یہ گمان یقین میں کیسے بدل رہا ہوتا ہے، آگے دیکھیے جی، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پر پنڈلی چڑھ رہی ہوتی ہے، یعنی شدت کی طرف اشارہ ہے، جس طرح کسی کے اوپر کوئی شدت آ جائے نا بیمار پر، تو وہ ٹانگیں مار رہا ہوتا ہے نیچے، ایک دوسرے پر ٹانگیں الٹ پلٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ کنایہ ہے شدت کے سے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پر پنڈلی لپٹ رہی ہوتی ہے، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، فرشتے آ کر بتا دیتے ہیں اب تیرا اپنے رب کی طرف ہی چلنا ہے، اب تیرے حساب کتاب کا دور شروع ہونے والا ہے، بلانا اب ان کو، اینما کنتم، آ جاؤ جی اپنے سبق پر، اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا، یہ کہتے ہیں ہم سے گم ہو گئے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، دنیا میں ہم نے کتنے لجپال بنائے ہوئے تھے، کتنے حاجت روا بنائے ہوئے تھے، کتنے مشکل کشا بنائے ہوئے تھے، آج تو کوئی ایک بھی ہمارے سامنے نہیں آ رہا۔ دنیا میں لٹ کپے مرید آپ نے سنے ہوئے، لٹ کپے مرید نا، جنہوں نے سر کے بالوں کی ایک چوٹی چھوڑ دیتے ہیں اور باقی سارے بال کٹاتے رہتے ہیں، یہ چوٹی کیوں تم چھوڑ کر رکھتے ہو؟ کہا جی یہ ہمارے پیر ہمیں جہنم میں ہم جب گرنے لگیں گے نا، یقین تو ان کو ہے نا، جہنم میں جب گرنے لگیں گے نا تو یہ ہمارا پیر ہمارے اس ہینڈل سے پکڑ لے گا اور ہمیں جنت میں پھینک دے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اپنے خیالات درست کرو، جہنم میں جاتے کیوں ہو جو پیر تمہیں نکالنا پڑے اس کو۔ دوسرا یہ کہ اب فرشتے پوچھ رہے ہیں آؤ نہ کوئی تمہارے کہاں گئے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا، اب ذرا سننا فرشتے کیا کہیں گے، قالوا ضلوا عنا، جب یہ کہیں گے نا ہم سے گم ہو گئے، اس کا مطلب ہے فرشتے کہیں گے بنائے تو تھے نا تم نے، گم جو ہو گئے اس کا مطلب ہے بنائے ہوئے تھے تم نے، اپنے خلاف خود گواہی دے رہے، یا تو کہتا نا فرشتوں کو، جھوٹ بولتا کہ میں نے تو نہیں بنائے ہوئے، مجھے ویسے کیوں کہہ رہے ہو، پھر فرشتوں کو کوئی نہ کوئی دلیل لانی پڑتی یا کوئی اللہ کریم دکھا دیتے، کیونکہ اللہ کے سامنے جب جھوٹ بولیں گے تو فرشتوں کے سامنے جھوٹ بولنا تو بہت چھوٹا ہے۔ یہ سورہ الانعام میں آتا ہے اللہ کو کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ تیری ذات کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، میرے پیغمبر دیکھنا پہلے مشرک اور پھر جھوٹے اپنے اوپر جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے گم ہو گئے اور اب کہہ رہے تھے اصل میں ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے، اگر کیا ہی نہیں ہے تو گم کون ہو گئے؟
جی شہیدوا علی انفسہم اپنے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے انہم کانوا کافرین سچ نکل گیا زبان سے بس جب سچ نکلا تو فرشتوں نے تو مارنا پیٹنا شروع کر دینا ہے کہاں ماریں گے جی یہ دیکھیں ذرا سورہ الانفال لگتا ہے آپ نے یہ آیت یاد کر رکھی ہے یہ سورہ الانفال آیت نمبر 85 وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ کاش آپ وہ منظر دیکھ سکتے آپ وہ منظر دیکھ سکتے آپ کو نظر آ جاتا اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ جب کافروں کو فرشتے فوت کر رہی ہوگی يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ مار رہی ہوں گی ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اوپر سے کہہ بھی رہے ہوں گے اچھا وہ تو پڑے ہوئے ہیں جی چارپائی پر اب ابو جہل کو جو مارا صحابہ نے تو وہ تو پڑا ہوا تھا میدان میں لیکن فرشتے اس کو مار پیٹ رہے ہیں اس کی روح کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے نا وہ اسے پتا ہے ایک وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ یہ جلانے والا عذاب اس کے مزے چکھو اس کا مطلب ہے جہنم کے گڑھوں میں سے کسی گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے میرے نبی نے سچ ارشاد فرمایا کہ جہنم یہ قبر جو ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے حفرۃ من حفر النیران تو یہ فرشتے کہہ رہے ہوں گے نا ذالک بما قدمت ایدیکم فرشتے یہ بھی کہہ رہے ہیں ذالک بما قدمت ایدیکم یہ تمہیں تمہارے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے ذالک بما قدمت ایدیکم یہ تمہارے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے اب کہہ تو بیٹھے فرشتوں نے جب مارنا شروع کیا نا ان کو کہ تم تو کہہ رہے ہو ہم نے واقعی شرک کیا ہے یقین تو ہو گیا ہے نا اپنے اوپر اپنے خلاف گواہی دے رہے ہو نا تو فرشتے جب مارنا پیٹنا شروع کریں گے تو آگے سے یہ کیا کہیں گے ذرا دیکھیے جو سورہ النحل آیت نمبر 28 فرشتے مار رہے ہوں گے اور ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہوگا ہاں جی یہ سورہ النحل آیت نمبر 28 فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء پہلے تو یہ کہیں گے القوا السلم صلح کی درخواست کریں گے بس آئندہ نہیں کریں گے چھوڑ دو بس دنیا میں تو یہ چلتا تھا لیکن یہاں نہیں چلتا یہاں تو جتنی معافی مانگو گے اتنی زیادہ سپیڈ تیز ہو جائے گی فألقوا السلم یہ صلح کا پیغام ڈالیں گے ہمارے ساتھ صلح کرو بچا لو القوا السلام ما كنا نعمل من سوء ہم نے تو کبھی برا کیا ہی نہیں ہے ہم نے کیا کیا ہے اللہ کے نیک بندوں کو ان کے ساتھ محبتیں کی ہیں نا تو نیک بندوں کے ساتھ محبتیں کرنا کوئی برا کام تو نہیں ہے فرشتے ایک اور لگائیں گے ما كنا نعمل من سوء بلا تو فرشتے کیا جواب دیں گے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون یہ جو اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہے تمہارا یہ حشر کرنے کے لیے اللہ کو پتہ نہیں تھا تم عمل کون سے کرتے تھے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون جو تم کام کرتے تھے نا اللہ کو خوب پتہ ہے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون یہ برائیاں کرتے ہیں یا سبونا انہم یحسنون صنعا سمجھتے تو یہ اپنے آپ کو عشق میں ہے کرتے شرک ہیں اور سمجھتے عشق ہیں کہ ہم تو جی یہ نیک لوگوں کے ساتھ عشق کر رہے ہیں محبتیں جتا رہے ہیں یہ تو نیک لوگ ہیں اللہ کے ولیوں کا احترام ہے یہ اصل میں ہو تو
شرک رہا ہے۔ ان کا احترام اسی طرح کرو نا جس طرح صحابہ نے نبی کا احترام کیا، تابعین نے صحابہ کا احترام کیا، تبع تابعین نے تابعین کا احترام کیا۔ اولیاء اللہ کا احترام کرنے والی کئی دنیا موجود ہے، لیکن کسی صحابی نے نبی کا سجدہ کیا ہے محبت میں آ کر تو محبت کرو، لیکن غلب نہ کرو، محبت کر کے شرک میں ملوث نہ ہو جاؤ۔ یہ دیکھو جی، تو اب یہ صلح کا پیغام ڈالنے لگے، مارو نہیں ہمیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ تھے، دنیا میں ہم نے کتنی خیراتیں کی، کتنی دیگیں چڑھائیں، کتنی جمعراتیں ہم نے، کتنے چلیے، کتنے کل، کتنے کام ہم نے اچھے اچھے کیے ہیں۔ بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ کو تمہارے عملوں کا خوب پتہ ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم، یہ جہنم کے دروازے نظر آ رہے ہیں، فری ہے سارے تمہارے لیے، جہاں مرضی داخل ہو جاؤ، لیکن داخل جہنم میں ہونا پڑے گا، خالدین، یعنی سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ جیسے ہی پوری روح نکل جائے گی، مارنا تو شروع کریں گے نا، جیسے ہی پوری روح نکل جائے گی پھر اس وقت ایک ہی جملہ زبان پر رہ جائے گا، کیونکہ اگلے سارے منظر دیکھنا شروع کر دے گا۔ یہ سورہ المومنون آیت نمبر 99 میں دیکھیے جی، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، سورہ المومنون آیت نمبر 99۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب ان کے پاس موت آ جاتی ہے، موت جب پوری ہو جاتی ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو اپنے رب سے دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کو تو کہتا ہوں تو اور مارتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ تو صلح کے پیغام ڈال کر بڑی کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن ایک تو اور مارتے ہیں۔ اب اللہ والا دروازہ باقی ہے، اللہ کو کہنا شروع کر دیں گے، رب ارجعون، اللہ ایک دفعہ تو لوٹا، اے میرے رب ایک دفعہ تو لوٹا، بار بار درخواست کرنا شروع کر دے گا، رب ارجعون، رب ارجعون، ارجے کو ارجعون سے تعبیر کیا، بار 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 کہنا شروع کر دے گا، اے میرے اللہ مجھے ایک دفعہ تو لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ اے اللہ میں کام کر سکوں اچھے جو میں پیچھے چھوڑ آیا۔ دیکھا جی، یہ اعمال صالحہ پر گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ لفظ ظالمی انفسہم ہے، پیچھے آپ نے جو پڑھا، یہ جس کی روح نکل رہی ہے یہ اصل میں ظالم لوگ تھے، ظالمی انفسہم۔ اب ظلم کا سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ شرک کا ہے، سب سے بڑا، اس لیے ہم اس کو مشرک سے تعبیر کر رہے ہیں، ورنہ اللہ نے تو ظالمی کا لفظ بولا ہے نا۔ تو یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے ظلم کے کئی درجات ہیں، بدعمل این ممکن ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں نہیں۔ اللہ تو فرمائیں گے، میں نے بتا دیا تھا زمین پر کہ یہ حال ان کے ساتھ بھی ہونا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اپنے اوپر ظلم کرنے والے، یہ وہ بھی ہوں گے جن کو اللہ نے اعمال کی توفیق دی، لیکن وہ اعمال دکھائے لیکن انہوں نے اعمال کو قبول نہ کیا، اللہ یعوذ باللہ، مثلا سود خورے، مثلا زانی، شرابی وغیرہ ذالکہ، اللہم حفظنا من۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، بادروا بالاعمال، اے میرے صحابہ بادروا بالاعمال، اعمال کو بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ کرو اعمال کو۔ اس لیے جی اعمال زیادہ ہونے چاہیے، ایک تو اللہ نے یوم اعمال کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اس سے بڑی کیا دولت ہوگی ہمارے پاس کہ یومیہ 5 ٹائم اللہ ہمیں اقامت دین کی اللہ ہم سے پریکٹس کرواتا ہے۔ یہ نماز کو فقط صرف سٹینڈ نہیں سمجھ لینا، بلکہ کسی چیز کی تیاری اللہ ہم سے کروا رہے ہیں، تو اس میں ہم اللہ سے گفتگویں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہماری بات چیت بھی جاری ہوتی ہے، اللہ کی تسبیحات، مناجات، دعائیں جاری ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے نماز میں داخل ہوتے ہی اعمال صالحہ کو کثیر تعداد میں، اچھا، اور پھر اللہ کسی کو
وافر توفیق نصیب فرما دیتا ہے، نوافل، سنن، تہجد وغیرہ، تو اس کو بڑا قیمتی کر کے سمجھیں۔ جو یومیہ عبادت کو قیمتی سمجھتا ہے اللہ اس کو وہ عبادتیں نصیب بھی کر دیں گے جو کبھی کبھار ہوتی ہیں۔ تو یہ افسوس نہیں کرنا پڑے گا، اے کاش زندگی تو اتنی گزر گئی لیکن اچھا عمل نہ کر سکا۔ لعلی آمن صالحا فیما ترکت، اللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا کیا حال ہو رہا ہے میرا، اللہ ایک دفعہ تو واپس لوٹا۔ اب اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے جی، لعلی آمن صالحا فیما ترکت، وہ جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں نیک اعمال میں نے جو نہیں کیے تھے، اے اللہ اب نیک اعمال کروں گا۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، کہا جائے گا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، کہ یہ تیری باتیں ہیں، صرف ان باتوں کے آگے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یا مطلب کہ یہ ہماری جو بات ہے وہ ایک دفعہ جو ہم کہہ چکے وہ کہہ چکے کہ ثم انکم، اسی صورت کی شروع میں ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ دن قیامت کی اب دوبارہ زندہ ہو سکو گے، اب نہیں۔ انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ، ان کے پیچھے ایک اور جہان ہے پردے والا، یا ورا کا معنی ان کے آگے ایک جہان ہے، برزخ پردہ کا، الی یوم یبعثون، ورا کا لفظ اس کو عربی میں کہتے ہیں من قبیل ازداد، ازداد یعنی اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں الٹ، یعنی من ورائہم کا معنی آگے والا بھی ہو سکتا ہے، من ورائہم کا معنی ان کے پیچھے ایک برزخ ہے، پردہ ہے۔ برزخ کس کو کہتے ہیں جی؟ برزخ کی تعریف بھی قرآن خود کرتا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، برزخ کی مزید تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برزخ ایک پردے کو کہتے ہیں کہ دو دریا سمندر چل رہے ہیں نا، ان کا پانی الگ الگ ہے، ھذا عذب فرات سائغ شراب وھذا ملح اجاج، دو دریاؤں ہوں یا دو سمندر ہوں، دونوں کے اندر اللہ نے ایک ایسا پردہ رکھ دیا ہے جی، تو ایک دوسرے میں وہ پانی نہیں بغاوت کر سکتے، تو پردہ رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی اس کو حدیث میں کہا گیا، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی کہا گیا، اس کا دوسرا نام برزخ بھی کہا گیا، اس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ مختلف نام ہیں، قرآن کے نام بھی ٹھیک ہیں، حدیث کے نام بھی ٹھیک ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنے جس طرح مسلمان دفن کر دیتے ہیں، کئی لوگ ہیں اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، پانیوں میں بہا دیتے ہیں، پھر ان کی جو کچھ ہڈیاں نہیں جلتی نا ان کو محفوظ کر کے اپنی ڈبی میں گھر جا کر رکھ دیتے ہیں کہ اس میں میرا باپ پڑا ہے، اس میں میری ماں پڑی ہے، اس میں میرا بھائی، وہ ان کے پاس بوتلیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک ایسے بھی مردے ہیں جو اپنے مردوں کو لوگ دفن کیسے کرتے ہیں، ایک سامنے ڈبہ سا بنا دیتے ہیں، اسی میں جا کر رکھ دیتے ہیں، وہی ان کا قبرستان ہوتا ہے، اور اس میں سوراخ بھی کرتے ہیں پورے کے پورے تاکہ مکمل نظر آتا رہے۔ تو وہ اپنی میت کو دیکھتے بھی ہیں، بلکہ صرف دیکھتے نہیں ہیں، سالانہ ان کو ایک ان کا باقاعدہ دن آتا ہے، اس میں ان کو پھر نکالتے ہیں، نکال کر دھو دھا کے پالش مالش کر کے ان کو دوبارہ اندر رکھ دیتے ہیں۔ اور جس طرح سرکنڈے اور کانے ہوتے ہیں نا، کانوں کی قبریں بنائی جاتی ہیں، یعنی کھود کر نہیں زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور ان کے اوپر چھپر سا بنا دیتے ہیں، وہ وہیں پڑے رہتے ہیں، ان کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے لیے وہ جنت کا باغ ہوگا یا جہنم کا گڑھا ہوگا، کیا ہوگا جی؟ کیا خیال ہے؟ وہ تو زمین ہے، وہاں پر نہیں عذاب ثواب، بلکہ عذاب ثواب اس جگہ ہے جو ہم سے پردے میں ہے، اللہ کو زیادہ معلوم ہے۔ حتیٰ کہ کئی علاقے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا ویلیج بن چکی ہے، ایک دوسرے کو سب کچھ دکھایا جا چکا ہے، اب یہ خبریں عام ہیں، یہ تو پھر بھی دفن کرتے ہیں نا زمین کے اوپر اوپر۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنے گھر کی چھتوں پر ان کو لٹکا دیتے ہیں
جی اپنے جو بوڑھے ہوتے ہیں نا ان کے مرتے ہیں تو ان کو چھتوں پر لٹکا دیتے ہیں، کرسی پر بٹھا دیا، چارپائی پر لٹا دیا، پھر ان کو سالانہ کپڑے بھی پہنا رہے ہوتے ہیں جی، نئے کپڑے، ویسے تبدیل تو اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، یعنی سامنے میت کھڑا ہے تاروں پر لٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ جو میت ہیں پھر یہ حیاتی مماتی وہاں جھگڑ کر دکھائیں نا۔ تو اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ میڈیکل کالج کا وہ پوچھتا ہے کہ مردے سنتے ہیں؟ میں نے اس کو کہا آپ تو چیرا پھاڑا بھی کرتے ہوگے مردوں کا اپنے کالج میں؟ کہا جی باقاعدہ ہمیں پوسٹ مارٹم وغیرہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے ہماری۔ تو میں نے کہا جس مردے کو آپ چیر پھاڑ رہے ہوتے ہیں وہ سن رہا ہوتا ہے؟ ذرا پوچھنا کالج کے پروفیسر سے۔ تو کہا نا جی وہ تو سارے مجھے ماریں گے ہنسیں گے۔ میں نے کہا تمہارے کالج میں مردے نہیں سنتے، ہماری مسجدوں میں صرف سنتے ہیں۔ کوئی تو خیال کر، جی عقل کا کام کر کہ مردہ مردہ ہوتا ہے، اب وہ کیسے سنتا ہے؟ یا تو یہ جھگڑا ہوتا نا مردہ دیکھتا ہے، مردہ بولتا ہے، مردہ چلتا ہے، یہ کیوں کہا جی مردہ سنتا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ جی کیونکہ یہاں مشرک چوری کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ مردہ دیکھتا ہے تو ہر کوئی کہے بھائی دیکھ تو نہیں رہا، دیکھ رہا ہوتا تو آنکھیں کھلی ہوتی، ادھر ادھر آنکھیں بھاگ رہی ہوتی۔ کوئی کہتا مشرک کہ مردہ چلتا ہے تو ہر بندہ کہہ لیتا بھائی نہیں نہیں یہ چل تو نہیں رہا، قبرستان تک تو ہم پہنچا کر آتے ہیں۔ مردہ پکڑتا ہے تو اس کی چوری نہ چل سکتی، لیکن مشرک نے کہا مردہ سنتا ہے۔ اب ایک گدھے کے کان ہیں جو سنتے ہوئے حرکت کرتے ہیں، اب انسان کے کان تو حرکت کرتے نہیں ہیں، لہذا مشرک کی چوری چل گئے۔ اس نے کہا لے اب ان کو کہے قوم مردے نہیں سنتے۔ اب موحد بیچارہ کھڑا ہے کہ میں کیا کروں، میں مردے اس کو میں کیسے کہوں کہ مردے نہیں سن رہے؟ بس صرف شکر ہے اللہ کا قرآن موحد کے پاس موجود تھا، کیونکہ مشرک کی چوری تو چل نہیں سکتی۔ پنکھے کے 3 پر ہیں تو جب بند ہوتا ہے تو تینوں پر بند ہو جاتے ہیں، کہ 2 بند ہو جاتے ہیں اور ایک نہیں نہ ہوتا اس طرح، کیونکہ سارے کے اندر اکٹھی بجلی جاری ہے۔ تو پھر ساری روح نکل گئی، ایک کان میں کھڑی ہے۔ کیسا بے عقل انہوں نے نظریہ بنایا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان سے بھی جا کر پوچھ لو نا جو اپنے مردوں کو زمین پر رکھتے ہیں، تاروں پر لٹکا دیتے ہیں وغیرہ ذالکا، کہ یہ سن رہے ہیں، وہ کہے کہ اپنے عقل کا علاج کرا۔ نہیں سمجھا جی؟ تو یہ کافروں کی روح جب نکلتی ہے تو پھر ان کے جسم یہاں رہ جاتے ہیں، ان کو آگ میں، جہنم کی آگ میں پھینکا جاتا ہے، ان کی روحوں کو۔ تو یہ تھی کافر کے اگلے مناظر جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم بھی فرماتے ہیں سورہ واقعہ کے اندر فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها، جب روح نکل رہی ہوتی ہے ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تم بھی وہاں کھڑے ہوتے ہو، ہم اور زیادہ نزدیک کھڑے ہوتے ہیں ان کے، کیونکہ ہم نے تو روح کو بھی ٹچ کر لیا ہوتا ہے، روح کو بھی نکال لیا ہوتا ہے، ہمارے فرشتوں کی پہنچ تو وہاں تک ہو جاتی ہے۔ اب ان کی روحوں کو واپس کرو نا۔ اگر تم دنیا والے سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کر سکنے والے، اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس یہ پاورز ہیں، تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر کر سکتے ہو تو نکالو۔ نکلتی ہوئی روح تمہارے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، لیکن تم اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ اب یہ رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں کہ ایک دفعہ تو روح واپس لوٹ آئے۔ جاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، جس دن اس کو موت کے سکرات آئیں گے تو کہا جائے گا ذلک کنت منہ تحید، یہی وہ چیز تھی جس کا تو انکار کرتا تھا۔ اب موت سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس لمحے پر ہونے والی گفتگو اور اس وقت پوچھے جانے والے سوالات، یہ مشرک کوئی آج مانتا ہے زمین پر؟ اب تو سوالات ہو رہی ہیں، گفتگویں بھی ہو رہی ہیں، مار پٹائی بھی جاری ہے۔ تو اب اس سے کہا جائے گا کہ بلا کچھ کر، روحیں تیری یہ واپس کرے نا۔ یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر، دم والے، یہ وہ، لیکن اب یہ اگلے جہان پر جا رہا ہے۔ بالآخر اسے جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی لاش بے شک یہاں سرد خانے میں پڑی رہے مہینوں مہینوں،
تو یہ نہیں کہ فرشتے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ سرد خانے سے باہر نکلے تو اس کو کوئی گرد شرد مارے یا اس کے حساب کتاب لے قبر میں جا کر، نہ جناب، بے شک سارے زندگی تاروں کے ساتھ لٹکا کر کھڑا کر دیں جس طرح بعض علاقوں میں کرتے ہیں، یا چیلوں کے آگے پھینک دیں یا پانیوں میں بہا دیں۔ فرشتوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، فرشتے انتظار میں نہیں ہوتے کہ 8 بجے جنازہ ہے، 8:30 بجے جنازہ ہے، 1 گھنٹے بعد دفن ہوگا تو تب ہم جائیں گے، نہ جی نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ عالم برزخ اس زمینی حفرے کا نام نہیں ہے، برزخ کہتے ہی پردے کو ہیں۔ واللہ عالم جی، وہ جہان کہاں ہے بہتر ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ جہاں سے روح آئی تھی وہ عالم ارواح، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ جہاں روح چلی گئی عالم برزخ، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ اللہ نے ہم سے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ حالات تو تھے ان بد نصیبوں کے جن پر یہ موت کی اگلی موت اور اگلا جہان کی پہلی سیڑھی آ گئی ہے، آخرت کے منازل میں سے ایک منزل پر انہوں نے قدم رکھ دیا ہے۔ اب خوش نصیب لوگوں کے کیا احوال ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ وما علینا الا البلاغ۔